السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا 255 نمبر ہے۔ ایک بات آئی ہے اس حدیث کے ضمن میں کہ جاہلیت کی جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں وہ اسلام لانے کے بعد بھی وہ اچھی ہوتی ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق دین سے ہو جائے۔ تو اس پر ایک بات یہ آئی کہ ہماری زندگی میں کیا چیزیں اپنا اثر ڈالتی ہیں۔ تو ایک چیز میں نے کل آپ کو بیان کیا کہ ماحول جو ہے وہ انسان کو بہت زبردست متاثر کرتا ہے، اور اب اس سے کیسے نکلا جائے اس کی ترکیب بیان کی۔ دوسری چیز جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے کلچر۔ کلچر، اس کو ہندی میں سبھیتا کہتے ہیں، تہذیب کہتے ہیں۔ یہ جو علاقائی کلچر ہوتا ہے یہ بھی ہماری زندگی کو خوب متاثر کرتا ہے۔ اس کو روکنے والی چیز جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو اگر اسلامی کلچر معلوم ہو جائے یا اسلامی کلچر پر ہم عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر یہ جو ایریے کا کلچر ہے اس کلچر سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر علاقائی کلچر برا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس علاقے کا کرناٹک ہے، آپ کے تمل ناڈو ہے، آندھرا ہے، کیرلا بھی ہے، کہ جیسے کسی آدمی کو پیر چھو جاتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ سوری بولتا ہے، اگر نہیں بھی بولتا ہے تو کم سے کم اس کو اشارہ کرتا ہے کہ میرا پیر آپ کو لگ گیا۔ یہ ایک کلچر ہے۔ یو پی والوں کو، بہار والوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ پیر مار بھی دیں گے تو بھی جو ہے کچھ نہیں بولیں گے وہ۔ اب یہ کلچر ایسا کلچر نہیں ہے کہ اس کلچر کو چھوڑا جائے۔ یہ کوئی برا کلچر نہیں ہے، بری تہذیب نہیں ہے، اچھی تہذیب ہے۔ کلچر یہ خود ٹاپک ہے کہ کون سا کلچر گناہ ہوتا ہے اور کون سا کلچر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر کلچر کو چھوڑنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات ہے، کل بھی میں نے یہ بات بتائی کہ اچھی بات جو ہے وہ مومن کی غائب شدہ، گم شدہ چیز ہے، لیکن اگر وہ کلچر ہمارے اسلامی کسی بھی اصول سے ٹکرا رہا ہے اور پھر بندہ اس کو پکڑے بیٹھا ہوا ہے، اب یہ گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتے۔ بہت سی چیزیں ہیں، میں بہت سی مثال دے سکتا ہوں۔ زبان پہ ناز ہے دلی والوں کو، لکھنؤ والوں کو، لیکن بہت سے ایسی چیزیں ہیں دکنی لینگویج میں، اردو میں، کہ جو بہت اچھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے ان کو خود نہیں معلوم ہے کہ یہ بہت اچھی چیز پر ہمارا عمل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ سے ملاقات کر کے جاتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ اچھا آتا ہوں۔ کیا بولتا ہے؟ اچھا آتا ہوں، حالانکہ وہ جا رہا ہے۔ یہ جو آتا ہوں بول رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اس بنیاد پر وہ جملہ بولتا ہے۔ اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اب لکھنؤ والے اس پر اعتراض کریں کہ ان کو اردو نہیں آتی، ان کو پتہ نہیں ہے لکھنؤ والوں کو کہ یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے۔ جیسے یو پی کے لوگ، ہندو مسلمان دونوں، جب دکان بند کرتے ہیں جیسے شام کے وقت میں، تو کہتے ہیں نوکر سے یا بیٹا جو بھی ہوتا ہے کہ دکان بڑھا دو۔ کیا کہتا ہے؟ دکان بڑھا دو۔ مطلب دکان بند کرنے کے لفظ میں ایک معنی نکلتا ہے کہ شاید اب زندگی بھر کے لیے یہ بند ہو گئی، تو بند کے بجائے وہ بولتا کیا ہے؟ دکان بڑھا دو۔ ہماری نانا کی والدہ جب گھر میں لالٹین اور چراغ جلتا تھا تو چراغ بجھا دینا خاندان کو برباد کرنے کا محاورہ ہے۔
وہ کبھی کہتی نہیں تھی کہ چراغ بجھا دو، وہ کہتی تھی بتی بڑھا دو. کیا بولتی تھی؟ بتی بڑھا دو، مطلب لالٹین بجھا دو. تو یہ سب ایسی تہذیبیں ہوتی ہیں کہ اس کے پیچھے نہیں مولوی صاحب ہیں مولانا پڑھ کر یہ سب قرآن میں نے لکھا حدیث، ایسا نہیں ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی تہذیبیں بہت اچھی ہوتی ہیں. اور اب جیسے ہم کو اگر بولنا ہو، ایک لفظ اور بتا رہے ہیں، ہم کو بولنا ہو کہ یہ بہت ہرا، بہت ڈارک کلر ہے، ہرا ڈارک ہے، یا اردو میں بولیں بہت زیادہ ہرا ہے، تو ہم کو بہت زیادہ ہرا بولنے کے لیے ہرا کے ساتھ بہت زیادہ بھی لگانا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ معنی پیدا ہوتا ہے. ایک بہترین آدمی بول دیتا ہے کہ یہ ہر رہا ہے، اس ہر رہا بولنے میں وہ سارا معنی اپنے آپ پیدا ہو جاتا ہے جو ہم نے پورے جملے بنا کر بولے ہیں. تو یہ اس کی تہذیب ہے. یہ تو ایسا نہیں ہے، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ دیکھتے ہیں جو علاقائی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جیسے مہاراشٹر میں یو پی کی لڑائی ہو رہی ہے، بہار کی لڑائی ہو رہی ہے، یا آج تک پاکستان میں جو ہے وہ مہاجرین کی جو ہے سندھیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، سندھیوں کی. اس کے پیچھے چکر کیا ہے؟ جب ایک علاقے والا دوسرے، جیسے میں یو پی کا ہوں، اب یہاں شفٹ ہو گیا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں اگر ہر وقت یہ بولوں کہ ہمارے یہاں یہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، اگر بار بار سوسائٹی میں یہ جملہ بولتے رہیں گے کہ تو وہ علاقے والے ہم سے کبھی محبت نہیں کر پائیں گے. یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. یہ جملہ بول کر کے کیا ہوتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ سامنے والا جو جس علاقے کا رہنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ باہر کا آدمی ہے اور اس کو ہماری ہر چیز بری لگتی ہے. یہی ہوا ہے کراچی میں جو اتنے فسادات ہوئے. خیر اس وقت تھوڑا سا ٹھیک ہے، پچھلے 40-45 سال، کیونکہ وہ لوگ جو گئے یہاں سے نا، یو پی سے، بہار سے، ادھر سے بہت کم لوگ گئے، لیکن ہم لوگوں کے ایک گاؤں سے کم سے کم میرا اندازہ ہے 20 گھر چلے گئے گاؤں سے 1947 سے 50-55 تک. وہ جا کر کے وہاں انہوں نے ان کے ساتھ گھلنے ملنے کے بجائے نا اپنی، ہم ایسے ہیں، ہمارے یہاں تو کھانا یہ ایسا پکتا ہے، ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہی نہیں، یا ایسا ہوتا نہیں، یہ بول بول کر کے کیا ہوتا ہے کہ وہ علاقے کے لوگ پھر اس کو کبھی اپنا آدمی نہیں مانتے. اسی وجہ سے یہ علاقائی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ سب ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا تھا. بس ہماری قسمت خراب ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی باتوں کو، ایک ایک باتوں کو اگر پکا ہوتا. آپ جب پہنچے مدینہ، آپ دیکھیے یہ مکے کے لوگ ہیں، مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچ کر پہلا کام کیا کیا گیا؟ کیونکہ یہاں بھی یہ بات ہو سکتی تھی کہ مدینے والے مکے کو قبول نہیں کرتے، اور وہ تو بہت زیادہ تعصب کا علاقہ ہے، آج بھی تعصب کا علاقہ ہے. حبیب مصطفیٰ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 2 لوگوں کو ملا کر کے بھائی بنایا. بھائی ایسا بنایا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وراثت میں حصہ ملے گا. یہاں تک کہ بنایا. وہ کیا وجہ تھی کہ وہ چیز ڈیولپ نہیں ہو. اور مہاجر جب آئے وہاں، پوری آپ ان کی وہ باتیں پڑھ لیں، مہاجر کو یہ بات تربیت میں داخل کر دی گئی کہ یہ بات آ کر کے مدینہ والوں کے سامنے کبھی یہ نہیں کہیں کہ ہم قریش، یہ جملہ نہیں بولیں. جس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں جو ہے نا ایک دم جیسے شکر کے ساتھ کوئی چیز ملا دی جائے ویسا ہو گیا. یہ ہم جو لوگ نہیں کر پائے، وہ آج بھی علاقائی لڑائیاں کیا ہوتی رہتی ہیں. تو بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں تھا، لیکن ہم بیچ میں بات آئی. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر تہذیب کو دوسری تہذیب والا برا نہ جانے. جو چیزیں اچھی ہیں ان کو اچھا مانا جائے، بلکہ اپریشیٹ کیا جائے، اس کی سراہنا کی جائے. اور جو چیزیں اسلام سے ٹکرائیں اس سے کمپرمائز نہ کیا جائے، اس سے سمجھوتا نہیں کہ نہیں یار ہمارے علاقے میں ہوتا ہے ایسا. نہیں، آپ چھوڑیں. ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں کرناٹکی ہیں، بعد میں بھارتی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے کیا ہیں؟ پہلے ہم مسلمان ہیں. تو تہذیب انسان پر اثر ڈالتی ہے، تو اس کو آپ کو چینج کرنا ہے. جو تہذیب ہے، مثال کے طور پر بہت سے علاقوں میں، اس میں بھارت کا ایک بڑا حصہ شامل ہے، شادی بیاہ کے موقع پر، عید بقرعید کے موقع پر، خوشی غمی کے موقع پر
یا مختلف قسم کی پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں لوگ، جیسے عید کے موقع پر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں، محرم غیر محرم سب سے ہم ہاتھ ملا رہے ہیں۔ جب کچھ بولو نہیں یار ہمارے ہاں چلتا ہے، یہ جو آپ جملہ بول رہے ہیں یہ غلط بول رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام میں چلتا کہ نہیں چلتا ہے، آپ وہاں اسلام کو بھول گئے۔ کس کو یاد رکھا آپ نے اپنے علاقائی سبھیتا اور علاقائی تہذیب کو یاد رکھا، یہ غلط چیز ہو رہی ہے۔ اس کو بدلنے کے لیے اسلامی تہذیب کو غالب کرنا پڑے گا، تب وہ چیزیں ہمارے اوپر اپنا اثر نہیں دکھلا پائیں گے۔ تو اسلامی تہذیب کو جاننا، خاص کر وہ چیزیں کہ جو ہماری شریعت سے ٹکرا رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی ہر حال میں کوشش کا، اور ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے اس علاقے کے چاروں اسٹیٹ، پانچوں اسٹیٹ کے دیہات میں ابھی بھی کم سے کم 80% مسلم عورتیں منگل سوتر باندھتی ہیں۔ کیوں نہیں کام ہو رہا ہے اس پر؟ کیوں نہیں مخالفت ہو رہی ہے؟ کیوں ہم اپنی عورتوں کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں؟ منگل سوتر کا تعلق عقیدے سے ہے، یہ کلچر کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی اس میں داخل ہے۔ جب عقیدہ داخل ہوتا ہے تو شرک میں جا کے بندہ پہنچتا ہے، اس کو برداشت کیا جا رہا ہے، نہیں برداشت کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس منگل سوتر نام کی کوئی چیز نہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ایسے لفظ مطلب کوئی آرگومنٹ کرے آپ سے کیا ہوتا ہے اس سے اور یہ ہے وہ، آپ اس سے ایک بات بولیں کہ منگل سوتر کی آپ عربی بتا دیجئے۔ اگر یہ رسول عربی کا بتایا ہوا کوئی اصول ہے تو اس کی عربی ہونے چاہیے نا۔ جیسے آپ بقرعید ایک لوگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بقرعید کی عربی موجود ہے عید الاضحیٰ۔ عید آپ بولتے ہیں، عید کی عربی موجود ہے عید الفطر۔ کنڈا اگر آپ کریں، کنڈے کی عربی موجود نہیں ہے، 11ویں کی عربی موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول عربی نے اگر یہ بتایا ہوتا تو ہم کو معلوم ہوتا۔ یہ سب لاجیکل باتیں ہیں جو ہم اپنی سوسائٹی میں اگر سوچیں تو ان چیزوں پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اچھا، ان سب کا سب سے بہترین حل کیا ہے کہ جتنا آپ عورتوں کو اسلامی تعلیمات دیں گے اتنا زیادہ کلچر آپ کا صحیح ہوگا۔ یہ سب کرنے والی کون ہے؟ ایک بڑی تعداد اس کو جو انرجی پہنچاتی ہیں، اس میں جو انوالوڈ ہیں، وہ ساری کے ساری ایک عورتیں ہیں۔ مرد لوگ بھی ہیں، میں نہیں کہ، لیکن ایک عورتوں کا بڑا کردار ہے۔ یہ ختم نہیں ہو پا رہی ہے، ایک ہم جیسے لوگ بولتے نہیں ہیں، نمبر ایک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کے تعلیم کا اسلامی لحاظ سے کوئی نظم ہمارے پاس نہیں ہے۔ سب راستے ہم نے کیا کر دیے ہیں؟ بند کر دیے ہیں عورتوں کی تعلیم کا۔ مکتب نہیں، مدرسہ نہیں، اگر کچھ جماعت میں چلی جاتی ہیں تو ان کے خلاف فتوی بازی شروع کہ عورت جماعت میں نہیں جا سکتی ہے۔ یہ سب جو کیا جا رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کی جب 50% اگر آپ ہیں، چلو 50% نہیں ہوں گے تو 49% ہے دنیا میں، وہ بھی 49% کو اگر جب تک آپ اسلامی تہذیب میں نہیں ڈھالیں گے تب تک آپ یہ جو امید لگائیں کہ اسلامی تہذیب کا رنگ ہمارے اوپر غالب ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم فیل ہیں۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ جمعہ کی تقریر ہوتی ہے مثال کے طور پر، کوئی بھی عورت کو سننے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ ہو رہا ہے پروگرام، روز ہوتا ہے نا، کئی سال ہو گئے ہوتے ہوئے۔ اگر یہ پروگرام عورت بھی سنتی تو اس کے اوپر اثر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے اس کا پتہ ہی کاٹ رکھا ہے کہ عورت تو آ ہی نہیں سکتی مسجد میں، عورت تو آ ہی نہیں سکتی مسجد میں، تو آپ نے جمعہ سے اس کو محروم کیا ہے، پروگرام سے محروم کیا، جماعت میں جانے پہ فتوے دینے شروع کر دیے۔ تو بچہ کیا بیچاری کے پاس؟ مدرسے موجود نہیں ہیں، اور مدرسے اگر ہیں تو وہاں بھیجتے ہوئے 1000 مرتبہ آدمی سوچتا ہے ریسیڈنشل مدرسے میں بچی کو بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ تو لے دے کر کے جو آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دیا گھر میں کچھ بتا دیا تو بیچاری کو معلوم ہو گیا، ورنہ جو اپنی نانی دادی سے سنتی چلی آ رہی ہے وہی اپنے گھر میں وہ کر رہی ہے۔ اس کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ اس وقت 1450 سال پہلے آپ اندازہ کریں، جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عورت کو بھی تعلیم دینی چاہیے۔ یہ تو آج بھی مسئلہ ہے کہ عورت کو تعلیم دے کہ نہیں دیں۔ 1450 سال پہلے آپ سوچیے، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس میں عورتوں کے لیے الگ سے دن متعین فرمایا۔ مطلب جیسے مردوں کو روزانہ فجر میں درس دیتے تھے، عورتوں کے لیے الگ سے دن متعین کیے گئے کہ ان دنوں میں عورتوں سے خطاب کیا جائے گا۔ مسجد میں آنے، حالانکہ یہ بھی بتایا کہ تم مسجد میں اس چکر میں نہیں آنا
کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا تم کو کوئی زیادہ ثواب ہے. کچھ بھی ثواب نہیں ہے. اجازت کیوں دی گئی مسجد میں؟ کہ یہ ہماری باتیں جو ہیں ان کے کانوں تک بھی پہنچیں. یہی تو نسلوں کی پرورش کرتی ہیں. انہی کی گودوں میں تو بچے پلیں گے, انہی کی گود میں تو ہم اس لائق بنیں گے کہ آپ کو بتاؤں گے کچھ. وہ گود ہی اگر خراب ہو جائے گی, جب اسکول ہی خراب ہو جائے گا, تو وہاں سے کون سی نسلیں نکل کر کے سوسائٹی میں کیا کر لیں گی؟ کچھ نہیں کریں گے. تو ان کے لیے الگ سے دن متعین کیا گیا, جمعہ میں آنے کی بات کہی گئی, عید کی نماز میں خطبہ سن, حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر ناپاک ہیں عورتیں تو بھی عید میں آویں. کیوں؟ ایئرلی میسج دیا جانا ہے حبیب مصطفیٰ کی جانب سے, سالانہ. آپ ان کو عیدگاہ لے ہی نہیں جا سکتے. سب حرام کا فتویٰ ہے بھائی, کہ آپ جائیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. میں تو سر پٹک لیتا ہوں کہ کم سے کم حبیب مصطفیٰ نے جو کام کیا ہے یار, اس کے بارے میں تو فتویٰ دیتے ہوئے ایک مرتبہ سوچو, غور کرو. جو قیامت تک کا نبی ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ مکے میں آئے اور مکے میں آپ نبی ہیں, قیامت تک کے نبی ہیں اور گائیڈڈ بائی اللہ ہیں. بھئی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عورتوں سے کہا کہ عورتیں تم مسجد میں آؤ, عورتیں تم عید کی نماز میں آؤ, اگر تم ناپاک ہو تو بھی آؤ. ناپاک ہو کے کیا کریں گی؟ ہماری باتیں سنو آ کر کے یہاں تک کہ یہ نسلیں صحیح ہوں. تب ان کی نسلیں وہ نکلی, سمجھے نہیں؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قربانی جب دے رہے ہیں. ہم اپنی عورتوں کو کبھی قربانی حد تک دکھلائیں, چلو دیکھو قربانی کیسے ہوتی ہے. ہاں اندر ہو جاؤ, اندر ہو جاؤ. اندر ہو کے وہ ٹوٹل اندر ہیں, وہ بقیہ سب جگہ باہر ہیں. کالج میں باہر گھوم رہی ہیں, بازار جا رہی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حضرت فاطمہ سے حضور فرما رہے ہیں, فاطمہ اپنی بیٹی سے کہ نکلو دیکھو تمہاری قربانی ہو رہی ہے. کیوں؟ جب فاطمہ دیکھیں گی تو فاطمہ کی گود میں جب وہ پیدا ہوگی نسل نا, تب وہ ظلم سے اور ظالم سے ٹکر لینے کی حیثیت رکھے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر بن کر کے اکیلا تنہا 70-72 آدمی جو کھڑے ہوئے, وہ کس کی گود میں پلا ہوا بندہ ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عورتیں ہماری نہ موجود ہیں نہ ہم نے ان کی تربیت کا انتظام کیا ہے. لہذا یہ جو ہماری تہذیبیں ہیں, ان تہذیبوں کے بارے میں جب تک ہم اپنے عورتوں کو نہیں تعلیم دیں گے, تب تک مولانا سراج کی تقریر, مولانا سراج جیسے 100 لوگ لٹک جائیں تو بھی کچھ نہیں ہونا ہے. کچھ نہیں ہونا ہے. تقریریں کم نہیں ہو رہی ہیں, تقریریں بہت ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا غلط ہو رہی ہے, تھوڑا صحیح ہو رہی, لیکن جن کو بات پہنچنی چاہیے ان کو بات پہنچ نہیں رہی ہے. جن کی گودوں میں ہم پلتے ہیں ان کی گودیں محفوظ نہیں ہیں. وہ ابھی ہم آگے دوسری بات بھی کرنا چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول کیسے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اب تو یہ ایک تہذیب, جیسے میں نے آپ کو مثال دی, آپ کم سے کم جتنے لوگ ہماری باتیں سن رہے ہیں, آپ کو جب کھانا کھانے جائیں بتائیں وہاں کے ذمہ داروں کو کہ آپ گندی کٹوری میٹھے کی پلیٹ میں کیوں رکھ رہے ہیں. ایک طرف اسلام بولے طہارت نصف الایمان, اور تم روزانہ بیٹھ کر بریانی کھاتے ہو, بریانی کی پلیٹ پہ وہ میٹھے کی پلیٹ گندی لا کر کے بریانی کی پلیٹ پہ رکھ دیا, اور اطمینان سے سب لوگ کھا رہے ہیں. ایک مرتبہ 10 لوگ 20 لوگ اٹھ کر کہیں کہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ پلیٹ تم لا رہے ہو, ٹھیک ہے دسترخوان پہ تم ٹیبل پہ رکھ رہے ہو, اس کو الگ رکھ دو, پلیٹ کے اندر رکھنے کا کیا طریقہ ہے. اب ہم چونکہ اسی, جیسے کوئی آدمی نالے کے کنارے رہتا ہے, اس کو محسوس امریکہ والے کو لا کر کے دکھلا دو کہ یہ نالے کے کنارے لوگ رہتے ہیں, وہ سر پکڑ لے گا کہ یہاں کیسے رہتے ہیں, ان کو کوئی بیماری نہیں. اب وہ اس کے ہیبیچول ہو گئے ہیں. ہم بھی اس گندگی کے کھانے کے ہیبیچول ہو گئے ہیں, عادت بن گئی ہماری. اس لیے ہم کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے. بریانی ہے, اگر نہ انہوں نے وہ رکھا تو گلاب جامن بھی لا کر کے بریانی کے ساتھ رکھ دیا. ارے بھائی میٹھا ہے وہ, یہ نمکین ہے یار, الگ الگ رکھ رہا. 5000 آدمی کو دعوت دی ہے اور کھلانے کا سلیقہ نہیں. بھائی 5 کو بلاؤ یار, قاعدے سے بلاؤ, قاعدے سے کھلاؤ. صفائی, دسترخوان بچھا ہوا ہے, مثال دے رہا ہوں. بامبے میں دیکھا, مجھے اتنا اچھا لگا, ایک ٹیبل پہ انہوں نے 10 دسترخوان بچھا دیا ایک ساتھ. ایک 10 آدمی کھا کے اٹھے ایک ٹیبل پر سے, انہوں نے پورا دسترخوان اٹھا لیا, اٹھا کر لے آ کر کے یوز اینڈ تھرو میں فکس کر دیا. اب دوسرا فریش دسترخوان. یہاں کیا ہو رہا ہے, دسترخوان پر ابھی گندگی پڑی ہوئی ہے اور پیچھے صاحب کھڑے ہیں, وہ پٹ سے بیٹھ جائیں گے, ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ دسترخوان صاف کیا جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چینج کرنا پڑے گا ہم کو. اسی لیے میں نے کہا ہر تہذیب اچھی نہیں ہے,
ہر علاقائی تہذیب کو آپ برداشت نہیں کریں، اس کو دھیرے دھیرے ہر آدمی اس کو کوشش کرے ان باتوں کو چینج کرے، چونکہ طہارت کا معاملہ ہے، پاکی کا معاملہ ہے، وہ صحت اپنی جگہ ہے، ہائیجینک چیزیں اپنی جگہ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ غلط ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال علاقائی تہذیبیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایک چیز اور ہے انشاءاللہ زندگی رہی، وہ بھی بہت ضروری ہے آپ کے لیے اور ہم کو سننا، کہ ہمارا گھر کا ماحول جو ہے وہ ہمارے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں کتنی چیزیں غلط ہو رہی ہیں، کیا صحیح ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔